الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مقابل له ولا مناظر له ولا مكازم له ولا مبارز له لا مثال له ولا مثيل له ولا مثل له ولا نذير له لا ند له ولا جد له ولا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وأكرمنا وأنورنا وأحسننا وأطيبنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے، ورنہ ہماری صبح اور ہماری شام کہاں ختم ہوتی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دنیا کے اندر طرح طرح کے انسان، بھات بھات کے انسان، قسم قسم کے انسان جی رہے ہیں، اور وہ انسان بھی طرح طرح کے مذاہب اپنا رہے ہیں۔ کسی کا کوئی دھرم ہے، کسی کا کوئی مذہب ہے، کسی کے زندگی گزارنے کے طریقے الگ ہیں، کوئی بے دین بھی زندگی گزار رہا ہے، لا دینیت ہے، دین نام کا کوئی حصہ نہیں، ملحد ہے۔ طرح طرح کے انسان دنیا میں جی رہے ہیں، اور دنیا ہی میں نہیں، آپ جس شہر مانگرول میں رہ رہے ہیں، اس شہر میں بھی طرح طرح کے لوگ جی رہے ہیں۔ کوئی ایک مذہب والا نہیں ہے، اکثر الگ الگ مذاہب کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت ہے مسلمان جو صرف اسلام مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ورنہ دنیا میں کتنے کروڑوں انسان ہیں۔ خود ہندوستان کو آپ دیکھ لیجئے، 150 کروڑ کے قریب انسان یہاں جی رہے ہیں، اس میں مشکل سے مسلمان 20 کروڑ یا 25 کروڑ ہے۔ دوسری میجورٹی، اکثریت، زیادتی، زیادہ پلہ جو بھاری ہے وہ اور مذاہب والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلب ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا؟ ہم کسی میجورٹی میں ہوتے، کسی اکثریت میں ہوتے، زیادتی پلہ جن کا بھاری اس میں ہوتے، اور ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اس کی خاص مہربانی سے، اس کا احسان عظیم ہے۔ اس نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں آٹومیٹکلی اسلام سے جوڑ دیا۔ آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے اسلام کو مانگا نہیں ہے، اللہ نے مسلمان ماؤں کے پیٹ میں ہم کو ڈال دیا ہے۔ آپ کے مانگرول میں بہت سارے اسپتال ہوں گے جہاں عورتوں کی ڈیلیوری ہوتی ہیں، بچے جنم لیتے ہیں، مسلمانوں کے بھی ہوں گے، غیر مسلموں کے بھی ہوں گے۔ مسلمانوں کے اسپتال ہیں، وہاں مسلمان کی عورتیں بھی آتی ہیں اور غیر مسلم کی عورتیں بھی آتی ہیں۔ غیر مسلموں کے اسپتال ہیں، وہاں غیر مسلموں کی عورتیں بھی لائی جاتی ہیں اور مسلمان کی عورتیں بھی لائی جاتی ہیں۔ ایک بیڈ کے اوپر 5 منٹ پہلے ایک بچہ جنم لیتا ہے اور وہ آٹومیٹکلی ایک غیر مسلم کے گھرانے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں غیر مسلم ہے۔
5 منٹ کے بعد کوئی اور عورت لائی جاتی ہے اور وہ بچہ جنم لیتا ہے، وہ سیدھا مسلمان کے گھرانے میں چلا جاتا ہے، چونکہ اس کی ماں مسلمان ہے۔ سمجھ رہے کچھ بات؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ میں سے کسی نے مانگا تھا، ماں کے پیٹ میں تھے تب مانگا تھا، یا عالم ارواح میں مانگا تھا کہ اللہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا ہو، وہاں ہماری پیدائش ہونی چاہیے؟ اس گھر میں سلیکٹ کیا تھا؟ کچھ سلیکٹ نہیں، کچھ نہیں سلیکٹ کیا، ہم نے کچھ چوائس نہیں کیا، اللہ نے ہمیں چوائس کیا، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، تمہارا اللہ وہ اللہ ہے جس نے تم کو چنا ہے، تمہیں منتخب کیا ہے، تمہارا سلیکشن ہوا ہے۔ انتخاب یہ انتخاب الہی ہے، انتخاب یہ انتخاب ماں باپ کا نہیں ہے، یہ انتخاب آپ کی سماج کا نہیں ہے۔ آپ بالکل بے حس تھے، آپ میں کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، کوئی سمجھ نہیں تھی، سلیکشن کرنے کا اختیار آپ کو نہیں تھا، منتخب کرنے کا آپ میں کوئی بھی سمجھ بوجھ کا حصہ نہیں تھا، آپ بالکل بے حس تھے، آپ میں کوئی بھی طاقت نہیں تھی۔ پھر اللہ نے آپ کے لیے گھرانہ چوائس کیا کہ میرا یہ بندہ فلاں گھرانے میں پیدا ہو، اس کا نام خالد رکھا گیا، اس کا نام عمران رکھا گیا، اس کا نام جاوید رکھا گیا، اس کا نام فاروق رکھا گیا، نام اس کے منتخب کیے گئے چونکہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ یہ رب نے ہمارا انتخاب کیا ہے بھائی، سمجھ رہے؟ تو کچھ تو چاہتا ہوگا نا، آج آپ لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور آپ کی ایک ہی جماعت تائی جماعت ہے، سب یہاں اکٹھا ہوئے، تو آپ کے جمع ہونے کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا، ایسے ہی جمع ہو گئے کہ چلو رات کے 10 بجے دیکھو سب کے دروازے بند ہو گئے، آپ نے مسجد کا دروازہ کھلا رکھا اور سب آپ کے ساتھ ہی جمع ہوئے، تو آپ کا کوئی مقصد ہے نا، کہ مقصد کے بغیر ہی جمع ہوئے؟ تو آپ کا مقصد ہے، رب نے آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو رب کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اللہ اکبر، صرف ایمان والا بنا کر نہیں، آگے اللہ کا احسان عظیم دیکھیے۔ آپ لوگ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، میں بھی قرآن پڑھنے بیٹھ گیا، تو میرے ہاتھ میں 4تھا پارہ کھلا، حافظ صاحب مولانا ہے، 4تھا پارہ کے اندر ایک آیت اچانک سامنے آ گئی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت شروع ہو گئی، میں نے کہا موضوع آج مل گیا، ایمان والا تو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جن کی تعداد اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، ہم تو بس یوں کہتے کہ کم و بیش، کم یا زیادہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم یا زیادہ ہو سکتے، حتمی فیصلہ ہمارا نہیں۔ وہ تمام انبیاء کرام آئے، ان کے ماننے والے سب ایمان والے تھے، جو ان انبیاء کرام کو مانتے تھے وہ سب بھی ایمان والے ہی تھے،
جو اپنے وقت کے نبی پر ایمان لائے وہ ایمان والا ہے، اور جو اپنے وقت کے نبی کا انکار کر دے وہ کافر ہے، اور اگر کفر پر ہی مرا تو وہ دائمی جہنمی ہے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہو، چاہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہو، چاہے حضرت ابراہیم اور دیگر بہت سارے انبیاء کرام، سب کے نام دوں گا تو بیان اسی پر ہو جائے گا۔ صرف مختصراً یہ کہ کسی بھی زمانے کے نبی کے ماننے والے ایمان والے ہیں اور ان کے انکار کرنے والے کافر ہیں، کافر وہ دائمی جہنم۔ ہم اپنے وقت کے پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں کہ وہ سب کے سب سچے نبی تھے، ہمارا ایمان یہی ہے، سب اپنے وقت کے سچے نبی تھے، سب نے اللہ کا کام کیا ہے، جو دین، جو مذہب اور جو طریقے رب نے دیے انہوں نے مکمل طور پر 100% اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، آپ امام الملائکہ ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، اگلوں کے بھی آپ سردار ہیں، پچھلوں کے بھی سردار ہیں، آپ کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، تو اللہ عجیب بات بیان کرتا ہے۔ ایمان والے تو یہ بھی ہے بھائی، ہم بھی ایمان والے ہیں سب، اور آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کے ماننے والے بھی سب ایمان والے ہیں۔ اب جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مومنین کی باری آئی تو اللہ عجیب بات بیان کرتا ہے، جو چوتھے پارے میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے علی المؤمنین، ان ایمان والوں پر، ان پر نہیں، ان ایمان والوں پر۔ پہلے بھی انبیاء کرام کے ماننے والے گزرے، ذرا سمجھو آپ بات کو، اس لیے وقفہ پر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، آگے بڑھے تو بات سمجھ کر بڑھے۔ پہلے بھی آئے ایمان والے ہی تھے، جو اپنے نبی کو مانتے ہیں وہ سب کے سب ایمان والے ہیں، لیکن یہ ایمان والے وہ ایمان والے ہیں جو صرف ان انبیاء کرام کو ہی نہیں مانتے، بلکہ اپنے آقا و مولا فخر موجودات سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ کو خاتم النبیین ماننے والے ہیں، آخری پیغمبر سمجھنے والے ہیں، آپ کو سید الاولین و آخرین سمجھنے والے ہیں۔ یہ اس پیغمبر کی امت ہے جس پیغمبر کے صدقے میں رب نے پوری کائنات بنائی ہے، جس پیغمبر کے صدقے میں رب نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، یہ اس پیغمبر کی امت ہے جس پر رب یہ احسان جتلا رہا ہے، یہ اس پیغمبر کی امت ہے جس پیغمبر کے صدقے میں رب نے جو ہے سمندر کو موج زن کیا ہے، چرین کو چرنے کے طریقے بخشے ہیں، پرین کو اڑنے کی طاقت دی ہے، اور مادہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ کی چاشنی دی ہے۔
اس پیغمبر کے صدقے میں رب نے یہ پوری کائنات، یہ کائنات کی جگمگاہٹ اور اس کی چمک دمک جس پیغمبر کے صدقے میں رب نے وجود دیا ہے، اس پیغمبر کے یہ ماننے والے، یہ ایمان والے ہیں۔ ان ایمان والوں کے بارے میں دیکھیے رب کیا فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ یہ اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ رب اس پیغمبر کے ماننے والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان ایمان والوں پر رب نے، ان کے اللہ نے، ان کے پروردگار نے، ان کے خالق و مالک نے ان پر احسان فرمایا ہے۔ کس بات کا احسان فرمایا ہے؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے، ان کو بھی رب نے تمام نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، ان کو بھی آنکھیں دی تھی، ان کو بھی کان دیے تھے، ان کو بھی سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیتیں دی تھی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے تھے، چلنے کے لیے پاؤں دیے تھے، سب کچھ رب نے ان کو دیا تھا، لیکن ان کے پاس وہ نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے۔ وہ ان ماننے والے انبیاء کرام کے ماننے والوں کے پاس وہ نعمت نہیں تھی جو ہمارے پاس ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اس لیے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو رب نے پیدا فرمایا، یہ اللہ اس احسان کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر بڑا عظیم احسان کیا۔ اللہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کس پیغمبر کی امت میں ہم؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ یہ اللہ کے عظیم احسان ہے، اس کو زندگی بھر فراموش نہ کرنا، کبھی بھی مت بھولنا۔ اب جب اس پیغمبر کی امت میں ہو، دیکھو ادھر بھی بہت ساری قومیں آئی ہیں، پیغمبر کے ماننے والے بھی آئے ہیں، قرآن پورا اٹھا کر دیکھیے، سب کے تذکرے سنیے، قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ملے گا۔ زیادہ تر جس پیغمبر کا نام لیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی قوم بنی اسرائیل کا بھی بڑا تذکرہ چلتا ہے۔ دیکھو یہودیوں کا بھی تذکرہ ہے، عیسائیوں کا بھی تذکرہ ہے، ادھر بہت سارے پیغمبر کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے، لیکن یہ پیغمبر جو آخری پیغمبر ہیں، ان کے ماننے والوں کا رب نے تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ ان کی تعریف فرمائی ہے۔ صرف تذکرہ نہیں کیا ہمارا، بلکہ ہماری کیا کی؟ تعریف۔ ابھی کسی بچے کی تعریف کر دینے کوئی کیا بہت ہوشیار ہے تو وہ شرارت بھی کرتا ہو تو ٹھہر جاتا ہے، ہماری تعریف ہو رہی ہے، سمجھے؟ دو بچے اپنے گھر میں ہوں اور ایک کو ذرا اپنے گھر، ہم اس کی ایسی تعریف کریں، اس کی تعریف کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شرارت کرنے والا بھی سہم جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اس کی تعریف ہو تو اس کو اچھا لگتا ہے، میری تعریف ہو رہی ہے، لبا ہماری تعریف ہو رہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب کریم آقا مدنی علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تعریف فرما رہے ہیں، اس آخری پیغمبر کی، آخری امت کی تعریف فرما رہے ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم سب بہتر امت ہو۔ اللہ اکبر، سب کے سب بہتر، جتنی قومیں آئی، جتنی امت آئی،
جتنے اوپر انسان گزرے ہیں ان سب میں تم اچھے ہو۔ اب ہم اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر دیں کہ ہم کتنے اچھے تو ہم ہی جانتے ہیں۔ اللہ کا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے بارے میں کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب کے سب بہتر امت ہو۔ اب کیا کام کرو گے تم بہتر ہو تو؟ اچھے لوگ کام کیا کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا اسکول میں ایک بچہ لاسٹ کیٹیگری کا ہوتا ہے، ایک دم ٹھوڈ ہوتا ہے، شرارت ہی شرارت، ٹیچر بھی اس کی پریشان، ماسٹر بھی اس کے پریشان، اس کا پرنسپل بھی پریشان کہ آ چھوکرو بدائی نے حیران کرے چھے۔ اور ایک اچھا لڑکا ہوتا ہے تو اگر ہم اسکول میں جائیں تو سامنے سے ٹیچر ہے وہ تعریف کر دیتا ہمارا چھوکرو بہت سارا تو سارا ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، تو اس کے کچھ کمال ہوں گے نا، تو ہمارے کمال بھی پوچھئے بھائی ہمارے کمال کیا ہے؟ بھائی اچھائی میں ہمارے کمال ہونے چاہیے نا، کیا ہے ہم میں جو ہماری تعریف رب کر رہا ہے؟ رب کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ارے تم وہ لوگ ہو کہ تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو۔ بھائی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ اچھائیوں کا حکم، جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، جو دین کی چیزیں ہیں، شریعت کی چیزیں، اس کا حکم اپنی اولاد کو، اپنی ذات کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے اڑوس پڑوس کو، اپنے ماتحتوں کو، اور آپ سماج کے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے تو آپ کے ماتحت جو آپ کی سماج کے لوگ ہیں ان کو اچھائیوں کا حکم کرو، اس میں کسی کی شرم نہ کرو، اس میں کسی کی بھی شرم۔ آپ بڑے ہیں، آپ میں قوت ہونی چاہیے، اگر آپ اپنے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہ میں مانتے ہیں تو آپ میں یہ قوت، آپ میں یہ طاقت، آپ میں یہ قدرت، آپ میں یہ جرأت ہونی چاہیے کہ کوئی اچھائی نہ کر رہا اس کو اچھائی کی دعوت دو، اور کوئی برائی کر رہا اس کی برائی سے اس کو روکو۔ اگر سماج کے لوگ چپ چاپ بیٹھے ہیں یہ مجرم ہے، یہ گنہگار ہے، ان کی پکڑ ہوگی اگر وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو نہیں سمجھا رہے، اگر وہ اپنی برادری کے لوگوں کو نہیں بتا رہے، اگر وہ کسی چیز سے خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، یاد رکھنا قیامت کے دن ہماری پوچھ ہوگی۔ اور میں اپنی طرف سے بات کوئی نہیں کرتا ہوں، میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہی بات کروں گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیثوں کی کتاب میں سب سے بہتر اور سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ مولانا چپ چاپ بیٹھے گا، قوم جو کرتی ہے کرنے دے گا، خاموش بیٹھے گا، مولانا کی پکڑ ہوگی۔ سماج کا بڑا ہے، پٹیل ہے، پرمکھ ہے، پریسیڈنٹ ہے، اور خاموش بیٹھا ہے کہ قوم کے لوگ مجھے ووٹ نہیں دیں گے۔ اگر ان کو برائیوں سے روکوں گا، اگر ان کو جوا سے روکوں گا، اگر ان کو شراب سے روکوں گا، اگر ان کو ڈکیٹی سے روکوں گا، اگر ان کو چوری سے روکوں گا، اگر ان کو زنا سے روکوں گا، اگر ان کو پاپ سے روکوں گا، اگر ان کو جرم سے روکوں گا، اگر ان کو اللہ کی نافرمانی سے روکوں گا، یہ قوم مجھے ووٹ نہیں دے گی۔ اس ووٹ کے بچانے کے لیے وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے۔ مسئول عن رعیتہ، یہ رب کریم کے وہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل اللہ تم سے پوچھے گا، نہیں بخشے جائیں گے، نہیں بخشے جائیں گے۔
سمجھوتا شریعت کے ساتھ نہیں، کمپرومائز شریعت کے ساتھ نہیں۔ اگر بیٹا ناراض ہوتا ہے تو بھلے ناراض ہو، اگر بیوی ناراض ہوتی ہے تو بھلے ناراض ہو، اگر باپ ناراض ہوتا ہے تو بھلے ناراض ہو، اگر دادا منہ پھیرتا ہے تو بھلے منہ پھیر لے، لیکن شریعت شریعت رہے گی، اس میں ذرا برابر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذمہ دار ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو کبھی فراموش نہ کریں۔ دیکھیں ہماری تعریف ہو رہی، ہماری تعریف ہے یہ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ارے تم تو وہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ دروازے بند ہیں، لائٹیں بند ہیں، کوئی حرکت نہیں دکھائی دے رہی ہے، اڑوس پڑوس میں کوئی چہل پہل نہیں ہے، کہیں لائٹیں جلی نہیں ہے، کوئی بیدار نہیں ہو رہا ہے۔ شام جو ہے بڑے مزے سے گزاری، رات میں 2 بجے تک ایسے ہی چوراہوں پر بیٹھے رہے، ادھر کے گپے ادھر کے شپے مارتے رہے، ادھر کی ایران کی توران کی باتیں کرتے رہے، اور اب تو شیطان سب کے ہاتھ میں ہے موبائل، اس میں انگلیاں گھماتے رہے، یہ فنکشن وہ فنکشن، یہ فیس بک اور یہ جو ہے واٹس ایپ، اور طرح طرح کی اسٹوری اور طرح طرح کی کامیڈیاں جو تمہیں ہنسا رہی ہے۔ زیادہ ہنس رہے ہو یاد رکھنا تم قیامت کے دن روؤ گے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ تم سب کے سب جو ہے کم ہنسو اور زیادہ رو۔ دنیا میں جو روتا ہے وہ آخرت میں ہنسے گا، اور جو یا ہنسی سے رہتا ہے، مزے اڑاتا ہے، کامیڈی دیکھتا ہے، وہ وہاں روتا ہوا نظر آئے گا۔ رات 2 بجے تک، 3 بجے تک آپ چوراہوں پر چکر مارے، آپ بڑے وڈیل ہیں، کبھی نظر بھی کیا کریں میری قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ اب اکٹھا ہوئے ایک قوم کے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے، پہلی وحی کا نزول ہو رہا، بخاری شریف کا تذکرہ کیا، اس کا پہلا باب ہی ہے وحی کس طرح سے شروع ہوئی۔ وحی یہ قرآن 23 سال میں جو پورا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا آتا گیا ہے۔ یہ قرآن کیسے نازل ہوا، اس کا ابتدائی وقت کیسا تھا، کیا حال تھا، مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں یہ سب معلومات رکھے اور اسلام کی ہسٹری سے واقف رہے تو یہ وسیم رضوی جیسے کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہم ہیں کہ ہم نے اپنی ہسٹری جو ہے فراموش کر دی ہے، ہم بھول چکے ہیں۔ وحی کیسے نازل ہوئی، نازل کرنے والا کون ہے، کون لے کر آیا ہے، کس سرے مبارک پر یہ نازل کیا گیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبرائیل امین ہے، اور جس ذات کے سینے میں اتارا جا رہا ہے وہ آخری پیغمبر ہے، سرور کائنات ہے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 40 سال کی عمر آپ کی پوری ہوئی ہے، اور اس وقت آپ 40 سال کے جب ہو رہے ہیں، اس وقت آپ مکہ سے شہر سے ذرا دور ایک پہاڑی پر جایا کرتے تھے، اس پہاڑی کا نام ہے حیرا۔ کیا نام ہے بھائی؟ حیرا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہماری ہسٹری معلوم ہونی چاہیے۔ حیرا میں آپ جایا کرتے تھے، اونچا پہاڑ ہے، جو حج اور عمرہ کو گئے ان سے پوچھو، آج کے نوجوانوں کی طاقت نہیں کہ اس پر چڑھ سکے، پاؤں جواب دے جاتے ہیں، دھوپ تپیش، وہاں کی پتھریلی زمین، بڑے بڑے ہٹے کٹے لوگ ہار جاتے کہ اوپر کون چڑھے۔ وہاں بس والے لے جاتے اور کہتے دیکھو یہ اوپر جو پہاڑی دکھتی ہے وہ غار حرا ہے، کہ کوئی چڑھنا چاہے تو رکے، ورنہ دوسرے سب بس میں چلو، تو سب بیٹھ جاتے، کوئی رکتا نہیں۔
اس پہاڑی پر جایا کرتے تھے، کئی کئی راتیں کئی کئی دن وہیں گزارتے تھے، وہاں آپ رات دن رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ ہدایت کی تلاش میں تھے، آپ کو ایک فکر تھی کہ یہ قوم کیوں تتر بتر ہے، اس کا کوئی سردار بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی پرمکھ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا کوئی لیڈر بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آگے بڑھ نہیں رہا۔ ایسی قوم کو دیکھ رہے تھے جو مردار کھاتے تھے، جو زنا کرتے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو لوٹ کھسوٹ مچاتے تھے، جو چوری کرتے تھے، جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے، جو بڑے طاقتور ہو کر کمزوروں کو مارتے پیٹتے تھے، جس کا شوہر مر جائے اس عورت کو بند کوٹھریوں میں بند کر دیتے تھے، ایسی ظلم زیادتیاں میرے اور آپ کے آقا مدنی علیہ السلام دیکھتے تو آپ ایک دم جو ہے تڑپ جاتے تھے۔ آپ میں ایک فکر تھی، آپ میں ایک کڑن تھی، یہ قوم کس طرح راہ ہدایت پر آئے۔ بس یہ تڑپ لے کر آپ کبھی غار حرا پر چڑھ جاتے، وہاں اللہ سے لو لگاتے، اللہ کے سامنے فریاد کرتے، عبادت میں مست رہتے کہ کسی طرح انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ محسن انسانیت دنیا میں صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا ہے۔ پوری انسانیت کے کسی کو بھی محسن انسانیت کا لقب ہم نہیں دے سکتے، کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسانوں کا محسن ہے، صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور میں تو یوں کہوں کہ پوری مخلوق کے محسن ہیں، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ وہاں ہیں، ایک دن ہوا کہ ایک ہیکل جسم بڑی بھاری برکم مخلوق کی شکل میں ایک فرشتہ نمودار ہوا، جس کا نام نامی اسم گرامی جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ جب آپ آئے ہیں، رب کی طرف سے میسیج آپ کو دیا اور یوں کہا اقرا، پڑھیے۔ آج ایجوکیٹ کے دعوے کرنے والے یوں کہتے ہیں کہ ہم بہت ایجوکیٹ ہیں، پڑھنے لکھنے کی تعلیم مسلمانوں کو سمجھا رہے کہ مسلمانوں کا طبقہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے۔ ارے مسلمان وہ قوم ہے جن کے پیغمبر پر پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اس کا لفظ ہی ہے اقرا، پڑھیے، پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھیے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ فرشتے نے آپ کو بھینچا، اپنے سینے سے ایک دم لگایا۔ حضور اکرم علیہ السلام اس حالت کو بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے اس نے بھینچا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میری تمام طاقتیں جواب دے چکی ہیں، میری ہڈی پسلیاں ایک دم ٹوٹ چکی ہے۔ پھر وہ فرشتہ مجھے چھوڑ کر کہتا ہے اقرا، پھر میں نے وہی کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ وہ فرشتہ پھر بھیجتا ہے، پھر سینے سے آپ کو لگاتا ہے اور اتنا زور سے بھیجتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام فرماتے کہ مجھے بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر آپ کے ساتھ تیسری مرتبہ یہی کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر آپ کو بھیجا اور پھر چھوڑ کر آپ کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جو سورہ اقرا کی 5 آیتیں ابتدائی وہ آیتیں پڑھ کو آپ کو سنائی اور آپ فٹافٹ پڑھنے لگ گئے۔ یہ ہے پہلی وحی، یہ ابتدا ہو رہی ہے۔ اس وقت کا دور میں نے بتایا، انسانیت کو انسانیت پتہ نہیں تھی، لوگ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ آج کچھ لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، اسلام اور اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں، اور وہ وسیم رضوی جیسا ملعون و مردود ان کی گود میں بیٹھا ہے، اور وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے اسلام مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔
ہم اس کو کہتے تو کبھی مسلمان تھا ہی نہیں، تو تھا ہی کب مسلمان جو اب کہہ رہا ہے؟ ہمارا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، جو چوتھا پارہ میں پڑھ رہا تھا اس میں اللہ کہتا فَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، ارے کوئی مسلمان ہو کر بھی اگر اسلام چھوڑ دے تو اللہ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمانی سے پیچھے ہٹ گئے، ایسے وسیم رضوی کے یہ کہنے سے کہ میری لاش کو جو ہے میں وہ نرسنگا نند ملعون و مردود کی گود میں پیش کرتا ہوں، ارے ایسے ہزاروں کی گود میں بیٹھ جائے مسلمانوں کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہمارا پیغمبر وہ پاک باز، وہ لوگوں کو صحیح راہ بتلانے والے، لوگوں کی رہبری کرنے والے، وہ محسن انسانیت، وہ رحمت للعالمین، وہ فکر میں تھے کہ انسان کس طرح سے انسانیت پر آ جائے، اور اس فکر کو لے کر وہاں چڑھتے تھے، تب جا کے رب نے قرآن دیا ہے، اور وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بنا ہے۔ آپ اکٹھا ہوئے ہیں، آپ کی بات میں چھیڑ رہا تھا، پھر حضور اکیلے اکیلے محنت کرتے رہے، کچھ طبقات، کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے، جیسے سب سے پہلے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ نام معلوم ہونا چاہیے، یہ آپ کی پہلی بیوی ہے، 40 سال کی عمر تھی اور حضور کی 25 سال کی عمر تھی۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، ان بدماشوں کی بات ہم زیادہ کیا کریں ورنہ پورا وقت اس میں چلا جائے۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان تو بتاؤ کہ جو 25 سال کا اور کسی بڑھی سے نکاح کر رہا ہو۔ یہ میرے اور آپ کے آقا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صرف 40 سال کی بوڑھی عورت نہیں بلکہ پہلے 2 شوہروں کے پاس رہ چکی تھی، اور حضور تیسرے نمبر کے شوہر ہے۔ اللہ اکبر، حضور کتنے نمبر کے؟ تیسرے نمبر کے شوہر ہے۔ کوئی ایسا شادی کرتا؟ یہ ہے میرے آقا کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا رتبہ اور انسانیت کے ساتھ یہ ہمدردی اور بیواؤں کے ساتھ آپ کا رواداری کا معاملہ دنیا کو کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا۔ حضور نے سب سے پہلے ابتدا میں اپنی قوم کو جمع کیا، مولانا جانتے ہیں، سمجھے، خاندان عبد المطلب کو جمع کیا پہلے، سب سے پہلی دعوت آپ کی اس طرح سے تھی، سمجھے، اور اللہ کا حکم بھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے قریبی رشتہ داروں کو کیوں حکم فرمایا؟ حالانکہ پیغمبر تو تمام انسانوں کے لیے بنا کر بھیجے گئے، آپ کی تبلیغ، آپ کی دعوت، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کی تمام باتیں تو پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ پھر اللہ نے یوں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کو آپ سمجھائیے۔ رشتہ دار اگر مخالف ہو جائے نا، صاحب خانہ، گھر کا آدمی، گھر میں رہنے والا، گھر کا بھیدی، وہ گھر کے حالات سے واقف ہوتا ہے، سمجھے؟ میں اپنے گھر میں کیسا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے گھر کے لوگ ہی جانتے میں کیسا ہوں، وہ جانتے ہیں۔ اگر وہ میرے خاندان والے میرا اعتراف کر لے کہ مولانا اچھے آدمی ہے، تو آپ جان لے بھائی مولانا نہ گھرنا لوگ کو کہ چہارا مانس سے بھگوان مانگرول میں آ کر تو میں اچھا دکھتا ہوں، آپ کو کیا پتہ ہے میرا اندر کیا معاملہ ہے۔ تو رشتہ دار والے پہلے تیار ہو جائے تو دعوت و تبلیغ میں، ارشادات اور فرمودات میں، آگے بات پہنچانے میں، لوگوں کو سمجھانے میں ایک تقویت مل جاتی ہے، ایک طاقت مل جاتی ہے، ایک قوت مل جاتی ہے، ایک سہارا مل جاتا ہے کہ اب خاندان کے افراد بھی یہ اعتراف کریں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ ابو جہل آپ کا دشمن ہے،
ابو جہل آپ کا دشمن ہے، ابو جہل آپ کا دشمن ہے، لیکن آپ سیرت کی تمام کتابوں کو کھنگال ڈالیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ ابو جہل نے کبھی آپ کو جھوٹا کہا۔ اللہ اکبر۔ سب جانتے تھے کہ حضور سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، اور جب آپ نے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور کوہ صفا پر چڑھے، پھر بھی ترتیب بڑھتے گئے، پہلے خاندان والوں کو جمع کیا، ان کو سمجھا، ان کو کھلایا بھی، حضرت علی سے پوچھا کھلانے کے لیے پوچھے، کہا حضور ذرا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا گوشت ہے، کچھ نہیں۔ کہا اس کو بنا ڈالو۔ کہا کتنے آدمی کھائے؟ کہا 3-4 آدمی کھا سکتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ تقسیم مت کرنا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پھر آپ نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پھر کہا تقسیم کر دو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جمع ہونے والے 40 افراد تھے، سب نے پیٹ بھر کر کھایا، لیکن کھانا اتنا کا اتنا ہی رہا۔ سمجھے؟ یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اب وہ آپ کے دشمن تھے، وہ کھڑے ہوئے، ابو جہل ابو لہب کھڑے، کہا گئے لوگوں جلدی بھاگو، تمہارے کھانے پر جادو کر دیا ہے۔ سمجھے؟ آپ لوگوں نے بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا ہے، بہت بہترین کام کیا ہے۔ اپنی سماج کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کو سمجھانا، ان کے لیے رشد و ہدایت کی دعائیں کرنا، ان کی فکر کرنا، ان پر توجہ ڈالنا کہ ہماری قوم کے لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر ہم اس سے آگے بڑھیں گے کہ ہمارے مسلمان بھائی دوسرے بھی کہاں جا رہے ہیں، لیکن پہلے ہمارا قبیلہ، پہلے ہمارا خاندان جن کا ہم پر حق ہے، اور بار بار اللہ کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، بار بار اللہ کہہ رہا اپنے رشتہ دار والوں کو دو۔ اب جو ہے بڑا سخی دوسروں میں مسجدیں بنا رہا ہے، دوسروں میں سخاوت کر رہا ہے، دوسرے مدرسوں میں خوب پیسے ڈال رہا ہے، لیکن اس کا قریبی رشتہ دار بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے، پوچھتا بھی نہیں۔ رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے آپ کی رواداری، آپ کی محبت، آپ کا اکٹھا ہونا اور ان کو جمع کر کے آپ کا ان کی فکر کرنا، حقیقت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر جا کے آپ آگے بڑھے، اور پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا سے آواز لائی۔ آپ نے یہ نہیں کہا یا اہل مکہ، اے مکہ والوں سنو، یا اہل طائف، اور طائف والوں سنو، یا اہل مدینہ، اور مدینہ والوں سنو۔ آپ کی بولی بدل گئی، آپ نے یوں نہیں کہا یا قومی، اور میری قوم کے لوگوں سنو، بلکہ آپ کی بولی کا انداز، آپ کا نرالا جو ہے خطاب، آپ کی زبان سے نکلنے والا کلام قرآن کریم کی آیت بنی ہے، اور وہ آیت آپ سنیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، مکہ میں رہنے والے نہیں، اے لوگو۔ آپ علماء سے پوچھئے، ناس یہ انسان ان کی جمع ہے، اور تمام انسانوں، یا ایھا الناس، اے سب لوگوں، اور صرف حضور کے زمانے تک نہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے انسانوں سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا پیغمبر۔ سمجھے بھائی؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے پیغمبر ہیں؟ کس کے؟ سب کے، سب انسانوں کے، اور میں یوں کہوں کہ جانوروں کے بھی پیغمبر ہیں، پرند کے بھی پیغمبر ہیں، اونٹوں کے بھی پیغمبر ہیں، ہرن کے بھی پیغمبر ہیں، گوہ کے بھی پیغمبر ہیں، سانپ کے بھی پیغمبر ہیں، جناتوں کے بھی پیغمبر ہیں، تمام مخلوق کے پیغمبر ہیں۔ چونکہ واقعات گواہی دیتے ہیں کہ جس اونٹ کے اوپر زیادتی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، وہ بل بلاتا ہوا، وہ آنسو بہاتا ہوا، منہ کو پھڑ پڑاتا ہوا، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، وہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ ہرن جو اپنے جو ہے اس کے
ایک یہودی نے قید کر لیا تھا اور پکڑ لیا تھا ایک پہاڑی کے پیچھے، اس کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے فریاد جس پیغمبر کے سامنے کی تھی اور جو آنسو اس نے بہائے تھے، اور حضور کو اپنی بولی میں کیا کہا تھا جب حضور اس یہودی کے گھر کے پاس سے گزرے ہیں اور وہ ہرن بلبلانے لگا ہے اور رونے لگا ہے، حضور اس کی زبان سمجھ گئے ہیں اور اس یہودی سے کہنے لگے کہ اے بھائی ذرا اس کو جانے دے، یہ اجازت طلب کرتا ہے کہ پہاڑی کے پیچھے اس کا ایک بچہ ہے، اس کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گا۔ وہ یہودی اجازت تو دے دیتا ہے لیکن جھانچ پڑتال کرتا ہے نا۔ اس وقت ریسرچ کا دور ہے اور یہودیوں ہی کی یہ سب سازش ہے، ریسرچ، ہر چیز کا ریسرچ کرتے ہیں۔ ہم بغیر ریسرچ کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کینسر سے بچاتا ہے۔ ہم بغیر ریسرچ کے سنتوں پر عمل کرتے ہیں، سنتوں میں فائدے ہیں۔ ہم بغیر ریسرچ کے نمازیں پڑھتے ہیں، یوگا سے بہتر ہے۔ ہم بغیر ریسرچ کے اللہ کے دیے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ملے گا، سمجھے؟ وہ ریسرچ کا پیترا کرنے لگا اور دھات میں بیٹھ گیا کہ کب وہ ہرن آتی ہے، آئے گی تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گی تو پتہ چل جائے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ پیغمبر کا وعدہ جھوٹا ہے۔ اب وہ جو ہے ہرن گئی ہے، عزت میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیلام نہ ہو جائے، اس لیے ہرن تیزی سے بھاگ کر گئی ہے اور تیزی سے بھاگ کر اپنے بچے کو دودھ پلا کر آئی ہے، اور واپس اتنی تیزی سے ہی جو اس نے زندگی میں کسی طرح ایسے قدم نہیں بڑھائے ہوں گے، ایک دم تیز رفتاری سے۔ اور وہ یہودی بیٹھا بیٹھا وہ تاک رہا ہے وہ منظر، وہ اپنے گھر کی اوپر چوٹی پر چڑھ گیا تھا اور نگاہیں جو ہے اسی جو پہاڑی پر تھی کہ ابھی ہرن آئے گا۔ جیسا ہرن کو دیکھا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین ہیں، پوری عالمیت میں بسنے والی تمام مخلوق کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم اپنے پیغمبر کی امت میں ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا رہے گی بھائی؟ اچھائی کا حکم اور برائی سے روکیں گے۔ کون کریں گے یہ کام؟ دو سب کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں شروع کریں گے۔ کہاں؟ ہاں، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، مارنا نہیں ہے۔ دیکھو آپ، اے وہ مولانا آئے تھے، تو نماز نہیں پڑھا، ہاتھ تو تھوڑا ڈانگ لو، ماری دو ہاتھ کرنے، تو نماز نہیں پڑھتی تو مولانا دھیان دینا ہو، تائی والے مارنے لگ جاوے نہیں، سمجھے بھائی؟ پیار سے دیکھو، مولانا ہے، پوچھو ان کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پیار کا حکم دے رہا ہے، بالموعظۃ الحسنہ، یہ قرآن کا ٹکڑا ہے، دعوت اور ان کو دین کی طرف بلانا، بالموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے، پیارے لہجے میں۔ ایک ماں اپنے بچے کو کس طرح سے سمجھاتی ہے، اس سے بھی کئی گنا نرمی کے ساتھ۔ کتنا بڑا دشمن تھا وہ فرعون، نام سنا ہے فرعون، جس نے کمانیں باندھی تھی اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے لوگوں کو کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تم سب کا اعلیٰ بالا رب ہوں، لیکن اتنا بڑا اللہ کا دشمن ہونے کے باوجود اللہ اس کے پاس کیسے بھیجتے پیغمبر کو؟ کیسے بھیجتے؟ اولا قولا لینا، اے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ اتنا بڑا دشمن، میری عورت نماز نہیں پڑھتی، وہ اتنی بڑی دشمن نہیں ہے۔ فرعون بہت بڑا دشمن تھا، وہاں اللہ نرمی سے کہہ رہا ہے، تو یہ نرمی کے حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہمیشہ اپنے پاؤں دباتی ہے، جب فجر میں نہ اٹھے تو اپنے اس کے پاؤں دبانے، پیار سے۔ اس لیے بیدار کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ پاؤں سے اٹھائے، سمجھے؟ یہ انگوٹھے دبائے۔ مولانا یاد رکھے، یہ نہیں کہ ہاتھ جھڑک دے چالو ابھیتا ہے تو پھر ناشتہ رہ جائے گا صبح کا، سمجھے نا؟
تو پھر تم لوگ مجھے ہی برا بھلا کہو گے کہ ایک مولانا آئے تھے پاٹن ویراول سے، ہم کو تعلیم دے گئے اور گھر میں جھگڑے پیدا کر دیے۔ اس لیے نرمی کرنا بھائی۔ یہ مختصر سی بے ترتیب میری باتیں تھیں، آپ ایک ولی کی یاد میں جمع ہوئے ہیں۔ ولیوں کا بھی ہم پر بڑا احسان ہے۔ میں نے حدیث ولی کے متعلق سنائی تھی، لیکن وقت آپ کا کافی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ولیوں کے اوپر ابھی میرا لاسٹ میں بیان عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، فیض ربانی، ان کے متعلق پوری ان کی ہسٹری پر میرا 40 منٹ کے قریب بیان ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں جو میں نے حدیث سنائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتا ہے، من عادى لی ولیا، میرے ولی سے جو دشمنی رکھے گا اس کو جنگ کا اعلان ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا، کون ایسا بد نصیب ہوگا جو اللہ کے ایسے نیک صفات، پاکیزہ صفات، امت کی فکر کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری جو ہے امت کی فکر میں رات دن کہاں کہاں سے آئے اور کدھر آ کر بس گئے، کہاں ان کی بستیاں، کہاں ان کے گھر بار، کہاں ان کے مکانات، کہاں ان کے بال بچے، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا، اور صرف ہندوستان کا نہیں، ہمارے شہر مانگرول کا رخ کیا، اور یہاں ان کی مزاریں بنی ہوئی۔ ان کا احسان کبھی بھی نہ بھولو۔ آپ تو سال میں ایک مرتبہ ایصال ثواب کرتے، میں آپ سے کہہ کر جاتا ہوں، جب بھی ہاتھ اٹھاؤ ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کرو، ساتھ میں ان اولیاء کرام کو کبھی بھی نہ بھولو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لے بھائی۔ السلام علیکم۔ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔